اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ہماری پہچان کے دوسرے مرحلے میں ہم دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں تمام ایسی دعائیں ہیں جن کا ورد روز ہم کرتے ہیں، اور اس کے اردو ترجمے اور ہماری اپنی جو لوکل زبان ہے جس میں ہم بات چیت کرتے ہیں، اس میں ترجمہ دیکھ کے، ترجمہ سن کے پڑھیں یا اس کو دیکھیں اور ترجمے کی زبان میں ہم پڑھیں تو اس کا الگ ہی لطف ہے۔ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ اپنے اس دعا کے ذریعے سے ہم سے کس طریقے سے بندگی دعائیں کروا رہا ہے، اور ہم کس طرح سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اپنے تمام جو ہمارے معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد کر کے اللہ سے دعاؤں کو طلب کرتے ہیں۔ چلیے دیکھیے، اس میں ایک واجب نماز کے بعد ایک اور دعا پڑھی جاتی ہے، جس کو جو ہے سید بن طاؤس نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ماہ رمضان میں اول سے آخر تک ہر نماز فریضہ کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اس کو میں عربی میں تھوڑے سے الفاظ پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا فی کل عام، یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں روز ہر نماز کے بعد۔ چلیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ترجمے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، کس طریقے سے ہم کس چیز کی طلب کر رہے ہیں اللہ سے اس دعا کے ذریعے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا مجھے حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما، اس سال اور ہر سال جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میں زندہ ہوں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ جو ہے حج بیت اللہ کی توفیق عطا کرنے کے لیے اپنے بندوں سے اس دعا کے ذریعے سے دعا کروا رہا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے حج بیت اللہ کی توفیق دے، اس سال بھی دے اور ہر سال جب تک میں زندہ رہوں، سہولت، عافیت اور وسعت رزق کے ساتھ، اور مجھے محروم نہ رکھنا ان عظیم مواقف اور محترم مشاہد اور زیارت قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میری تمام دنیاوی اور آخری حاجتوں میں تو میرا ہو جا۔ پروردگار، میرا سوال یہ ہے کہ شب قدر میں جو تو انسانوں کے مقدر کا فیصلہ کرتا ہے، جس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں میرے بارے میں لکھ دے کہ میرا شمار ان حجاج بیت اللہ میں میرا شمار ان حجاج بیت اللہ میں ہو جن کا حج بہترین اور جن کی سعی مشکور ہو۔ سعی جو ہوتی ہے وہ صفا و مروہ کے درمیان چلنے کو بولتے ہیں، مطلب حج بھی کریں اور اس میں سعی جو ہے مشکور ہو، جن کے گناہ بخشے ہوئے ہوں اور جن کی خطاؤں کی پردہ پوشی کی گئی ہو، اور اپنے قضا و قدر میں بھی قرار دے دے کہ میری عمر طولانی ہو، میرے رزق میں وسعت ہو، اور میری امانت اور میرے قرض کو تو ہی ادا کر دے، اور میری امانت اور میرے قرض کو تو ہی ادا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے اس دعا میں ماشاءاللہ سے بہترین الفاظ ہیں، مطلب رزق میں اضافے کی بات بھی کی گئی ہے، اور اپنے قرضوں کو جو ہے چکانے کی بات بھی کی گئی ہے، اور لمبی عمر کی بات کی گئی ہے، اور خطاؤں کی پردہ پوشی کی بات کی گئی ہے، اور سب سے بہترین بات ہے کہ حج کرنے کے لیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبور کی زیارت کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بہترین دعا ہے، اور میری گزارش ہے تمام ناظرین سے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہر واجب نماز کے بعد اس دعا کا ورد ضرور کریں، اور کوشش ہو تو عربی اور نہیں تو ترجمہ ضرور پڑھیں اس کا، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہم کس طرح سے ذکر اوزاری کس طرح سے جو ہے اللہ سے طلب کر رہے ہیں اپنی دعا کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔